Part 5, last part, novel Al-Bakistan. اب ناول کے بیچ میں ناول لکھنے والے کی حیثیت سے میرا اپنا کردار آتا تھا۔ میں ناول لکھنے والے کے طور پر ایک مبصر صحافی کے ناطے براہ راست اپنا کردار پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے بچپن سے الباکستان اور بھارت کے ایک سرحدی شہر قصور میں رہتے ہوئے کبھی بھی دونوں ملکوں کی تقسیم سے خوش نہیں ہوا تھا۔ مجھے کبھی بھی مذہب کی بنیاد پر پاکستان کی فوجی قیادت کی انتہا پسندی اور دہشت گردی سے اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میں زمانے کے حادثات سے گزرتا ہوا 1999 سے کینیڈا کے ایک پرسکون شہر میں صحافتی سطح پر حسب معمول ایک ہنگامہ خیز زندگی بسر کر رہا ہوں۔ انہی ہنگاموں میں مجھ سے ایک ایسا واقعہ سرزد ہوا جس کا اثر کینیڈا سے ہزاروں میل پیچھے رہ جانے والے بھارت و الباکستان پر اس قدر پڑے گا، اس کی انتہا کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ میں نے اپنے ٹی وی شو میں طارق فتح کے بھارت و الباکستان مسائل پر کچھ انٹرویو کیے جو بھارت و الباکستان میں وائرل ہو گئے، اور طارق فتح دیکھتے ہی دیکھتے بھارت کے سٹار کمنٹیٹر بن گئے۔ اب میں کینیڈا کے اسی پرسکون شہر میں اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھے ٹی وی پر بھارت کے سب سے معروف شو آپ کی عدالت میں طارق فتح کا انٹرویو رجت شرما کے ساتھ دیکھ رہا تھا، جس میں طارق فتح اپنے اس ہنر کو عروج پر لے گئے تھے کہ کس طرح ہر طرف اپنی غلیل چلاتے رہنے سے خبروں کی دنیا میں زندہ رہا جا سکتا تھا۔ ایک سال پہلے رجت شرما کے اس شو کی 21ویں سالگرہ کے ایک گرینڈ فنکشن میں بھارت کے 3 سپر سٹار خان یعنی شاہ رخ خان، سلیمان خان اور عامر خان مدعو تھے۔ تینوں خان میرے پسندیدہ اداکار ہیں۔ تینوں کی بات چیت پرائم منسٹر مودی اور بی جے پی کے ایک اہم لیڈر امت شاہ بھی سن رہے تھے۔ تینوں خان سٹارز بھارت کی سیکولر ویلیوز کے پرچارک تھے، مگر تینوں شاید اس بات کو سمجھنے سے بھی قاصر تھے کہ سیکولرزم کا مطلب ہندوستان کی مسلمان کمیونٹی کے کٹر ملاؤں کے شریعہ قوانین کو لاگو رکھنے کا نام نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کی سبھی کمیونٹیوں کو مذہبی قوانین کے شکنجے سے نکالنے کا نام تھا۔ ان تینوں کی باتوں پر میں یہاں کینیڈا میں بیٹھ کر تبصرہ کرتا تھا، جن کی تینوں کو خبر بھی نہ ہوتی تھی، مگر یوٹیوب پر میرے ہندوستان میں پھیلے مداحین میرے تبصرے پسند کرتے تھے، جبکہ الباکستان کے اکثر باسی ان کو ناپسند کرتے تھے۔ البتہ پرسکون کینیڈا میں رہتے ہوئے مجھے یہ سوچ کر بے سکونی کا احساس رہتا تھا کہ ISI کا کوئی ایجنٹ مجھے ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوگا، یا پھر بڑھتی ہوئی الباکستانی کمیونٹی میں سے ISI کے ہزاروں ہمدردوں میں سے کوئی شخص میرے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا۔ بدقسمتی سے کینیڈا کے سیاستدانوں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ISI کی گھناؤنی حرکتوں کا ادراک کرنے سے قاصر تھے۔ ٹورانٹو، مسیساگا اور برمپٹن کے میونسپل، صوبائی اور وفاقی سیاستدان الباکستانی کمیونٹی کے ووٹ بینکس کے بھوکے تھے، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ الباکستانی کمیونٹی کے اسلام پسند کینیڈین سیاستدانوں کے لیے کوئی خطرہ نہ تھے۔ وہ خطرہ تو میرے جیسوں کو تھے جو ISI پر تنقید کرتے تھے۔ ہم میں سے کسی ناقد کا مارے جانا کینیڈین سیاستدانوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ الباکستان کے ٹورانٹو میں قونصل جنرل الباکستان آرمی کے ہمدرد ہزاروں لوگوں سے کہتے تھے کہ پاکستانی نظام پر تنقید کرنے والوں کا سوشل بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ کاروبار بند کر دو، کو پھینٹی بھی لگاؤ۔ پاکستانی قونصل جنرل کی جانب سے ان دھمکیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے میرے جیسے جب کینیڈا کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جاتے تو کافی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے پولیس ان کی شکایت درج نہ کرتی تھی۔ لبرل اور NDP کے سیاستدان ہم جیسوں سے ملنے سے کتراتے تھے کہ کہیں ان کے ووٹ نہ کم ہو جائیں۔ حتیٰ کہ کنزرویٹو پارٹی کے اندر بھی الباکستانی فوج اور ISI کے حامی اپنی جگہ بنا چکے تھے۔
کینیڈا کے بڑے شہروں میں کینیڈین سیاست کا ایک تاریک دور تب شروع ہوا جب الپاکستان فوج کے حامی الپاکستانی نژاد ایم پی پی اور سٹی کونسلر منتخب ہونا شروع ہوئے۔ انگلینڈ کی طرز پر انہوں نے کینیڈین اقدار کا بھی جنازہ نکالنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کینیڈا کے ایک پرسکون شہر میں رہتے ہوئے الپاکستان کے وہ ماہ و سال یاد آنے لگے جب میں بہت شاعرانہ قسم کی دنیا میں رہا کرتا تھا۔ الپاکستان کے پہاڑی پرفضا مقامات کی سیر کو نکلتا تھا تو راہ پڑتے پرانے گرجا گھروں، ٹوٹے مندروں اور قفل پڑے گردواروں کو دیکھ کر افسردہ ہو جایا کرتا تھا۔ بھارت کی فلموں اور گانوں میں سارے الپاکستانیوں کی طرح میں بھی جیا کرتا تھا۔ اسکول کی کتابوں سے لے کر روزانہ کے اخبارات بھارت اور ہندوؤں کے خلاف نفرت سے بھرے پڑے تھے۔ مجھے اس نفرت کی سمجھ نہ آتی تھی۔ مجھے پورے کا پورا الپاکستان بھارت کی دھرتی کا کٹا ہوا بازو محسوس ہوتا تھا۔ بھارتی فلموں میں نظر آنے والے میری زبان اور میرے جیسا رہن سہن رکھنے والے لوگوں سے میں ایک بے لوث سی محبت کا جذبہ اپنے اندر محسوس کرتا تھا۔ پھر جب میں الپاکستان کی درسی کتابوں میں چھپے جھوٹ اور کھوکھلے دانشوروں کی سطحی اسلامی سوچ کو سمجھ گیا تو مجھے الپاکستان کا پورا ڈھانچہ کھوکھلا دکھائی دینے لگا تھا۔ اوپر سے الپاکستان میں بڑھتی اسلامی انتہا پسندی کے غرور، دہشت گردی کا کاروبار، ہر طرح کی اشرافیہ کے اندر کا جعلی پن کھلتا چلا گیا تو قومیتوں کے اوپر ہونے والے ظلم کی بھی سمجھ آنے لگی۔ الپاکستان سے بنگلہ دیش کے بننے کے عمل نے نام نہاد دو قومی نظریے کا بھی جنازہ نکال دیا تھا۔ میں کبھی بھی اپنے بارے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں الپاکستانی ہوں۔ میں تو پنجابی تھا اور پنجابی ہوں، اور پنجابی ہونے کے ناطے پکا بھارتی ہوں۔ الپاکستان تو میری ایک سابقہ سیاسی باؤنڈری تھی، میری شناخت نہیں تھی۔ مگر الپاکستانی قوموں نے اپنی تہذیبی شناخت کو چھوڑ کر یا تو اسلامی امہ کا ڈھونگ رچا لیا تھا اور یا پھر الپاکستانی کہلوانے لگے تھے۔ تاہم آج سے 30-35 سال پہلے یعنی 1985 کے آس پاس الپاکستان میں جماعت اسلامی کی تھوڑی بہت سماجی دہشت گردی کے علاوہ دیگر دہشت گردی کے نمونے نہیں تھے۔ آبادی بھی آج کی نسبت کم ہوتی تھی۔ الپاکستان کے ٹی وی ڈرامے، الپاکستان کی غزلیں، بھارت کی فلمیں اور گیت، مقبول انگریزی گانے اکثر لوگوں کی طرح میری تفریحی زندگی کا اہم حصہ ہوتے تھے۔ میرے تب کے احساسات و جذبات کے پیچھے معاشرے کے وہی ثقافتی اظہار تھے۔ پہاڑوں، وادیوں کے راستے اور فضائیں مجھ جیسے شہری لوگوں کے لیے جنت کا سماں ہوتی تھی، اور جنت کے اس سماں میں لڑکوں کے لیے لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے لڑکوں کا ساتھ تخیلاتی اور حقیقی زندگی کے ہر رنگ کے لیے بہت قدرتی سمجھا جاتا تھا۔ کینیڈا کے سکون کو اگر میں 30-35 سالہ الپاکستان کے ساتھ جوڑوں تو نتھیا گلی سے 12 کلومیٹر دور کا ایک پہاڑ یاد آتا تھا، جس کے اوپر بنے گیسٹ ہاؤس میں ایک بار میں ٹھہرا تھا۔ رات کو نیچے وادی میں بے شمار جگنو نظر آتے تھے اور دن کو نیلی اور لال چونچوں والے پرندے۔ اس قدر پرسکون ماحول میں ایک دوپہر کو وادی کے نیچے سے ایک ٹرانسسٹر ریڈیو سے ہندی فلم کا ایک مشہور گیت آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے بجتا سنائی دیا تو وادی کے انتہائی پرسکون ماحول میں جیسے جذبات کے ہارمونز ہر سو پھیل گئے تھے۔ میں نے پہاڑ کی چوٹی پر بنے اس گیسٹ ہاؤس کی ریلنگ سے لگ کر نیچے وادی کی طرف نگاہ دوڑائی کہ شاید بھارت کی وہ عظیم اداکارہ وحیدہ رحمان نظر آ جائیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بھارت کی فلم، آرٹ، موسیقی، سیاست اور ہر شعبے میں مسلم ہندو سبھی سیکولر تھے۔ اب 2018 میں ہندو ہوتے جا رہے تھے اور مسلمان تو بہت ہی زیادہ مسلمان بنتے جا رہے تھے۔ عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان اور نصیر الدین شاہ بھی
وکٹم ہوڈ کارڈز کھیلنے لگے تھے اور پڑھے لکھے ہندو اس پر مزید رد عمل کا اظہار کرتے تھے۔ میری ہندوؤں کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ کٹر مسلمان ان کو کافر کہہ کر رد کر دیتے تھے، دوسرا بھارت صدیوں سے ان کے شکنجے میں رہا تھا۔ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے اسلام کی جکڑ بندیوں سے خوب واقف تھا، لیکن میں کبھی بھی خود کی پرائمری شناخت اسلام کے ساتھ منسوب نہیں کرتا تھا، بلکہ خود کو ہندو جان کے شانت محسوس کرتا تھا۔ مجھے ہندو دھرم زمین اور تہذیب کا دھرم محسوس ہوتا تھا، جو پانی کی طرح اپنا رنگ روپ ہر برتن کے مطابق دھار لیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھارت کی تقسیم کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ تاریخ کا پہیہ الٹا چلانا اگر ناممکن نہیں تو آسان بھی نہیں۔ مجھے تو الپاکستان بھی گوارا ہو جاتا اگر یہ بھارت کے اچھے ہمسائے کے طور پر ساتھ رہتا، لیکن نفرت اور دہشت گردی کے اس نگر نے مجھے ہمیشہ سے اداس کیے رکھا تھا۔ خیر، ذکر ہو رہا تھا وحیدہ رحمان کے اس نغمے کا جو نیچے وادی میں کوئی سن رہا تھا۔ میں ریلنگ کے اوپر سے جھک کر نیچے وادی کے کسی گھر سے کسی لڑکی کو ڈھونڈنے لگا جو وحیدہ رحمان جیسی ہو، اور سوچنے لگا کہ کیا پتہ وحیدہ رحمان ہی ہو۔ انسان بھی کیا چیز ہے، سیاسی حادثے ہوں، معاشرتی نفرتیں ہوں، اقتصادی مسائل ہوں، جذبات اور تخیلات کے دھارے ساتھ ساتھ ہی بہتے رہتے ہیں۔ یووال ہریری کی کتابوں کے مطابق تو جذبات اور تخیلات کے دھاروں کو ہارمونز کی کیمسٹری کے ذریعے جلد قابو کر لیا جائے گا۔ وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، مگر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جذبات اور تخیلات کے دھارے ہارمونز کی کیمسٹری کو نہ صرف بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں بلکہ ہارمونز کے ٹیکوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ پھر جس طرح ہر انسان کی اپنی خاص شکل و صورت ہوتی ہے، اسی طرح اس کی کیمسٹری بھی خاص ہوتی ہے۔ انہی سوچوں میں خلط ملط کبھی میں کینیڈا کے سکون کو محسوس کرتا، کبھی 30-35 برس پہلے کے الپاکستان کو یاد کرتا، اور کبھی کینیڈا میں پھیلتے الپاکستانی مائنڈ سیٹ پر دکھی ہوتا، اور کبھی ایک بھارت کے خواب دیکھتا۔ بھلے سے ملک الگ الگ رہیں مگر ایک یورپ کی طرح ایک بھارتی تہذیب والی قومیں ایک ساتھ پرامن۔ مجھے اور بہت سو کو بخوبی اندازہ تھا کہ اس امن کی راہ میں رکاوٹ الپاکستانی مائنڈ سیٹ تھا۔ بلوچستان پر الپاکستان کا قبضہ اور ہزاروں بلوچوں کے اغوا اور قتل عام، مہاجروں کی زندگیاں اجیرن، پشتونوں کو دہشت گردی کے روپ میں پیش کرنے کا عمل اور سندھی قوم پرستوں کا برا حال، کشمیر، افغانستان اور بھارت میں دہشت گردی، دنیا بھر میں دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے بھی الپاکستانی مائنڈ سیٹ نظر آتا تھا۔ کبھی کبھی ان ساری باتوں سے جی اوب جاتا تو میں پرانی ہندی اور پنجابی فلمیں دیکھنے بیٹھ جاتا۔ بہت ساری فلموں میں تقسیم سے پہلے کی کہانیاں ہوتی تھیں۔ ان پرانی فلموں کو دیکھتے دیکھتے ایک نئی پنجابی فلم لاہوریے یوٹیوب پر میرے سامنے آ گئی۔ امرندر سنگھ کی ایک خوبصورت فلم تھی۔ اس فلم کو دیکھتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ تقسیم کے 70 سال بعد بھی سکھوں اور ہندوؤں کی نئی نسلیں لاہور اور الپاکستان کی محبت میں مری جاتی تھیں۔ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ 70 سال کے بعد الپاکستان کی نئی نسلیں اپنی مادری دھرتی بھارت سے کتنی دور جا چکی تھیں۔ میں اکثر کہا کرتا تھا کہ الپاکستانی تو تقسیم پر خوشیاں مناتے تھے کیونکہ ان کو تقسیم کے نتیجہ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ملا تھا جو ان کا تھا ہی نہیں، اور بھارتی اس لیے غم زدہ تھے کہ ان کی زمین ان سے چھین لی گئی تھی۔ انگریز کی سازش نے ان کی دھرتی کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے تھے۔ اب ان کی نئی نسلیں بھی اپنی کھوئی زمین کی محبت میں الپاکستان کی طرف کھنچی چلی جاتی تھیں کیونکہ دھرتی ماں کی کشش تھی۔ الپاکستان کے شہر لاہور جب امرندر گل کی ٹیم فلم شوٹ کرنے گئی تھی تو ISI نے نور اسٹوڈیو کو تلقین کی کہ اچھی ہیروئنوں کو سرداروں کی خدمت پر لگائے، پوری ٹیم کو اچھے کھانے کھلائے،
ہوٹلوں میں رکھنے کی بجائے شہر کے اعلیٰ بنگلوں میں رکھا جائے، شراب اور شباب کا وافر انتظام ہو، ان پنجابی بھارتی اداکاروں کا ایسا سواگت کیا جائے کہ وہ الپاکستان کے چرچے کرتے نہ تھکیں۔ ISI کی نور اسٹوڈیو کو مکمل ہدایات تھیں کہ سکھوں کے دل میں الپاکستان کی اتنی محبت ڈالیں کہ وہ بھارت کی سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے متنفر ہو جائیں کہ وہ الپاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھنے کی ذمہ دار ٹھہریں۔ امریندر گل جی خود تو نامور اداکار اور فلم ساز تھے، مگر اپنے بچپن سے دیکھے ہوئے الپاکستانی ڈراموں کے عاشق تھے، خاص طور پر ان آنٹیوں کے جو لہک لہک کر اردو بولتی تھیں۔ الپاکستانی عورتوں کے لباس تو بھارتی پنجابیوں کو ویسے ہی بہت پسند تھے۔ نقاش احمد کٹتے ہوئے دل کے ساتھ یہ سارا منظرنامہ دیکھتا رہتا تھا۔ وہ بھارتی پنجاب سے آئے اس فلمی وفد کے گردا گرد ISI کی نامزد 6 اداکاراؤں کی حرکتوں کا بخوبی جائزہ لے رہا تھا۔ 2 تو منجی ہوئی اداکارائیں تھیں اور ان کے ساتھ 4 نئی ابھرتی ہوئی لاہور ڈیفنس کے بازار حسن کی رقاصہ نما اداکارائیں تھیں، جو پنجابی لہجے میں اردو بولتے ہوئے سکھوں کے دل موہ رہی تھیں۔ سکھ ان کی اردو زبان پر فدا ہوئے جاتے تھے اور نقاش احمد ان کے جعلی اردو لہجے پر سر پیٹ رہا تھا۔ وہ سرداروں سے کہنا چاہتا تھا کہ سردار جی، چھڈو انہاں جعلی عورتاں نوں، تسی اپنے نال آئیاں 2 سچیاں عورتاں دی عزت کرو۔ اس فلمی وفد میں شامل دونوں سکھ اداکارائیں سادہ اور تمیزدار عورتیں تھیں۔ نقاش احمد غور کر رہا تھا کہ وہ دونوں اداکارائیں الپاکستانی آنٹیوں کے جعلی پن پر پریشان نظر آتی تھیں۔ عورتیں ہی عورتوں کے جعلی پن کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں، نقاش احمد نے سوچا۔ سردار الپاکستانی عورتوں کے عاشق ہوئے جاتے تھے اور وہ عورتیں اسی کام کے لیے معمور کی گئی تھیں۔ 2 روز سے ایک اور ہائی پروفائل مہمان گلوکار دلیرے سنگھ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ان کی رہائش کے لیے ایک عالی شان بنگلہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ 2 خوبرو لڑکیوں کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ ان کے تمام ٹی وی چینلوں پر انٹرویو کروائیں تاکہ الپاکستان کا عظیم امیج بھارت میں قائم ہو۔ ان لڑکیوں کو یاد دلایا گیا تھا کہ جو کھانے انہیں پچھلے دورے کے دوران پسند آئے تھے، انہی کھانوں کا اہتمام کیا جائے۔ نقاش احمد سوچنے لگا کہ یہ سکھ لوگ الپاکستانی پنجاب کے معاملے میں بہت سادہ لو واقع ہوئے تھے۔ انہیں الپاکستان آرمی کے سکھ برادری میں خالصتانی جذبات ہوا دینے کی سازش سمجھ ہی نہیں آتی تھی، جبکہ نقاش احمد کو آرمی کی ایجنسیاں اس سازش کے بارے گھوٹ گھوٹ کر اپنے پلان بتاتی تھیں۔ ان کا ایک واضح پلان ہوتا تھا کہ سکھوں کو ہندوستان کے خلاف کرنا ہے، حتیٰ کہ ہندوستان کے دوسرے حصوں سے آئے ہوئے لوگ، خصوصی طور پر فنکار، الپاکستان کی خاطر و مدارت کے جھانسے میں آ جاتے تھے۔ سکھ تو اپنی مذہبی جگہوں اور پنجاب کی مٹی کے دیوانے ہونے کی وجہ سے بچھ بچھ جاتے تھے اور الپاکستان کے اکسانے پر بھارت کے خلاف کچھ بھی کہنے پر مائل ہو جاتے تھے۔ اوپر سے پنجابی لہجے میں اردو بولنے والی الپاکستانی لڑکیوں کی میزبانی ان سکھوں کو جذباتی کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ یہی کام کرتارپور کی راہداری پر الپاکستانی فوج کے لاڈلے وزیر اعظم کپتان خان سے کروایا جا رہا تھا۔ کرکٹر سدھو یوں جاہلانہ انداز میں خان کے لیے شاعری کرتا پھر رہا تھا اور خان جیسا شاعری اور عقل سے عاری شخص الٹا سدھو کی تعریفوں سے شرمائے جا رہا تھا۔ سدھو خاتون ٹی وی اینکروں کے جھرمٹ میں خود کو راجہ رنجیت سنگھ سے کم نہیں سمجھ رہا تھا۔ کرتارپور کے نام پر الپاکستان کا سارا ڈرامہ سکھوں کے دل موہ لینے کے ضمن میں کافی کامیاب جا رہا تھا، جبکہ الپاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں سکھوں کے جذبات کو جیت کر بھارت کے خلاف خالصتان کے ریفرنڈم کو دنیا بھر میں کامیاب کروانے کا مقصد رکھتی تھیں۔ میں کینیڈا میں بیٹھے سکھ کمیونٹی کے اس ریفرنڈم پر زور و شور کو بھارتی حکومت سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اس لیے محسوس کر سکتا تھا کہ بھارتی پنجاب میں تو خالصتان کے ایجنڈے کی کامیابی کا امکان نہ تھا، مگر کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ میں خالصتانی برادری الپاکستان کی ایجنسیوں کی مدد سے بھارت کے خلاف خوب کھل کر پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ کینیڈا کی سیاسی جماعتیں ٹورانٹو، وینکوور اور کیلگری میں
سکھ ووٹ بینکوں کے آگے کشکول لے کر کھڑی ہونے کے ناطے کسی قسم کے اصول ضابطے سے بے نیاز ہو چکی تھیں۔ جے جاتیاں ہوندیاں لاہور نوں تے چندی گڑھ گیڑیاں کیوں مار دے، نقاش احمد امرندر سنگھ کے گانے کے بول سنتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ تقسیم کے 70 سال گزر جانے کے بعد سکھوں کی نئی نسلیں بھی لاہور کی دیوانگی میں مری جاتی تھیں۔ پنجاب کے اصل کلچر میں تو بھارتی پنجابی سکھ اور ہندو ہی رہتے تھے۔ الپاکستان کے پنجاب سے تو پنجابی تہذیب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ الپاکستان کے پنجاب میں تو پورا زور نظریہ الپاکستان کے خود ساختہ کلچر کا تھا یا پھر مذہب کا شور تھا۔ نقاش نے سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے امرندر کی فلم کو جاری رکھا۔ فلم دیکھنے کے دوران اسے نہ جانے کیوں یہ احساس ہو رہا تھا کہ ذرا سا اپنا بازو پھیلائے گا تو امرتسر کے لاری اڈے کے ٹی سٹال سے شیشے کے گلاس میں الائچی والی چائے ہاتھ میں آ جائے گی اور وہ اسے سڑ سڑ پیتے ہوئے باقی کی فلم مزے سے دیکھے گا۔ اس کا دایاں بازو غیر ارادی طور پر صوفے کے آخری سرے تک یوں پھیلا کہ جیسے امرتسر بازو بھر قریب ہو۔ امرندر کی فلم کو روک کر اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور گرداس مان کے سدا بہار گانے کی بنوں دنیا دا واہ گرو جانے کے بول اس کے ذہن میں گونجنے لگے اور اس کے گال اشک رواں کی نہر ہے کہ مصداق نمکین پانی سے تر بتر ہو گئے۔ مسز ساگا میں کھلنے والے کڑاہی گوشت کے ایک نئے ریسٹورانٹ میں مٹن کڑاہی اپنے اصل ذائقے کے ساتھ کھاتے ہوئے تیز ادرک اور سالم دھنیے نے جہاں میری ناک کے دھانوں کو کھولا، وہاں مجھے کچھ دیر کے لیے یہ بھی احساس ہوا کہ میں زندگی کے 30 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ تازہ کڑاہی بھی تیز ادرک، سالم دھنیے اور اصل مسالوں میں پکی تازہ کڑاہی کے ساتھ ریسٹورانٹ کا وہ پرانا ماحول بھی تھا جو وقت کو تھوڑی دیر کے لیے 30 سال پیچھے کر رہا تھا۔ 200 سیٹوں پر مشتمل اس ریسٹورانٹ کے بھرے پڑے ماحول میں میں لوگوں پر ایک اچٹتی نگاہ دوڑاتے ہوئے سوچنے لگا کہ 2019 کے آتے آتے الپاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد اس شہر میں آباد ہو چکی تھی۔ اپنے ساتھ والی میز کے 8 لوگوں میں سے 4 میری طرح کی درمیانی عمر کے 2 جوڑے تھے۔ عورتوں نے حجاب اوڑھ رکھے تھے، مردوں کی کلین شیو تھی۔ ان کے ساتھ 2 نوجوان جوڑے تھے جن کے بارے میں نے اندازہ کیا کہ وہ ان کی اولادیں ہوں گی۔ یہ خاندان خوشحال اور روایتی نوعیت کا لگتا تھا۔ اس کے پیچھے کی میز پر ایک جوڑا اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نوجوان فیملی کے پیچھے 4 خوبرو لڑکیاں ہنستی ٹھٹھے مارتے ہوئے سویٹ ڈش کھانے کے مرحلے تک آ چکی تھیں۔ اپنے بائیں جانب جب اچانک میری نظر ایک مقامی ریڈیو ہوسٹ پر پڑی تو میں ٹھٹکا۔ اس عورت کے بارے مجھے معلوم تھا کہ یہ انتہائی مکار اور جھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جعلی شاعرہ اور کھوکھلی دانشورہ کے طور پر بھی اپنے آپ کو پیش کیا کرتی تھی۔ یہ ریڈیو ہوسٹ ایک پروموٹر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جو الپاکستان کا یوم آزادی میلہ کیا کرتا تھا۔ وہ ریڈیو ہوسٹ اور وہ پروموٹر ISI کے مقامی ایجنٹوں کے بھی دم چھلے تھے اور بھارتیوں کے میوزک شو میں الپاکستانی تماش بینوں کو لانے کا جھانسا دے کر شو بھارتی پروموٹروں کے ہاتھوں سے اچک لیا کرتے تھے۔ میری نظر جوں ہی ان دونوں جھوٹے فراڈیوں پر پڑی تو میں ادرک اور دھنیے کی 30 سال واپس لانے کی صلاحیت کے طلسم سے نکل کر عین اس لمحے میں واپس لوٹ آیا جس لمحے میں ہم سب جی رہے تھے۔ دو 2019 میں احمد جمال کو جرمن دوئچے کا الپاکستان میں نگران مقرر کیا گیا تو احمد جمال کی عمر 52 برس کی ہو چکی تھی۔ بون میں دوئچے کی ملازمت کے دوران اس نے
الباکستانی مائنڈ سیٹ کی بھرپور طریقے سے مخالفت کی تھی، مگر اب اس نے ایک سینئر پوسٹ کو قبول کرتے ہوئے الباکستان منتقل ہونے کا خدشہ یہ سوچ کر مول لیا کہ اس اہم پوسٹ پر ہونے کے ناطے الباکستانی فوج اس کو اس طرح تنگ نہیں کرے گی جس طرح وہ بلاگرز کو اٹھا لیتی تھی۔ وہ جب اسلام آباد آیا تو اس نے کپتان کی حکومت کے نئے الباکستان کو شدت کے ساتھ محسوس کرنا شروع کیا۔ الباکستانی ٹی وی چینلوں سے ویسے تو وہ پہلے ہی کافی واقف تھا، مگر الباکستان کی صحافتی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس کے سر پر سوار ہو گئے تھے۔ ان ٹی وی چینلوں کے ٹاک شوز اس نئی سیاسی جماعت کے جوکر سیاستدانوں کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ عوام کو اب دوسری سیاسی جماعتوں کے سیاستدان اچھے لگنے لگے تھے۔ آئی ایس آئی کا سابقہ بریگیڈیئر آصف اس جماعت کو فخر کے ساتھ اقتدار میں لانے کے ضمن میں پیش تھا۔ احمد جمال ایک دن بریگیڈیئر آصف کو کہیں مل گیا۔ اس نے بریگیڈیئر کو احساس دلایا کہ بریگیڈیئر صاحب اب تو عوام کا آئی ایس آئی سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ایک ریٹائرڈ افسر ہونے کے ناطے اس نے احمد جمال جیسے جہاندیدہ صحافی کے سامنے پرائیویٹ طور پر اعتراف کرتے ہوئے اس کی رائے کی تائید کی۔ ریٹائرڈ کرنل عارف کے گھر میں وسکی پیتے ہوئے کرنل اور بریگیڈیئر دونوں نے احمد جمال کو بتایا کہ الباکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے نئے افسران اس قدر نالائق ہیں اور وہ لوگوں کو اٹھانے، زد و کوب کرنے اور حتیٰ کہ قتل کر دینے کی حد تک اس قدر جانگلی ہو چکے ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ ملک مالی طور پر کنگال ہو چکا ہے اور دنیا کے سامنے ان کی تذلیل ہو رہی ہے، مگر وہ اس ریاست کے اندر اپنی ریاست کی طاقت کے نشے میں اس قدر چور ہیں کہ انہیں اگلے چند سال بعد کی تباہی کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو اب ریٹائرمنٹ کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی خامیاں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ خامیاں کیوں نظر نہیں آئیں؟ احمد جمال نے بریگیڈیئر آصف سے پوچھا۔ یار آپ کو کیا بتائیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر رہتے ہوئے بہت کچھ نظر آتا تھا، خامیاں بھی اور خوبیاں بھی، مگر اقتدار کی طاقت ہر قسم کے ادراک کو کم سے کم کرتی چلی جاتی تھی۔ میں جب الباکستانی سیاست یا پھر ہائپر پیٹریوٹک الباکستانیوں سے سوشل میڈیا پر رابطے میں آؤں تو وہ اپنی غیر منطقی باتوں سے میرا خون کھلا دیتے ہیں اور میں اپنی سوچوں میں بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے نیم گال گلوچ والی زبان اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، اور جب میں ان کی سیاسی آگ کو نظر انداز کرتے ہوئے میلان کنڈیرا کے ناول پڑھتا ہوں تو زندگی کی گہرائی اور ٹھہری سوچ کے بہاؤ میں بہتا ہوا فکر اور تخلیق کے نئے سے نئے زاویے تراشنے لگتا ہوں۔ آج میں میلان کنڈیرا کا ناول شناخت پڑھتے ہوئے انسانی تلاش کے المیے میں گم ہوں، مگر کل ایک صحافی کی الباکستانی کشمیری پراپیگنڈے پر مشتمل نیوز رپورٹ ٹی وی پر دیکھتے ہوئے اس کی عقل پر ماتم کنا تھا کہ کیا یہ شخص اس حد تک جاہل ہو سکتا تھا۔ اس صحافی کے خیال سے باہر نکل کر میں دوبارہ شناخت کے مسئلہ پر غور کرنے لگا۔ میری شناخت بنیادی طور پر تو بھارتی پنجابی رہے گی، بھلے سے میں الباکستان کے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ ہر الباکستانی، بنگالی، نیپالی، شری لنکن اپنی قومیت یا ملک سے تعلق رکھنے کے باوجود اسی طرح بھارتی ہے جس طرح جرمن اور فرانسیسی ہونے کے ساتھ ساتھ یورپین بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں اب بھارتی تہذیب سے تعلق رکھنے والا کینیڈین پنجابی ہوں جو الباکستانی پنجاب کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ مسلم تو کسی قومیت کا نام نہیں۔ الباکستان کا قیام ہندو مسلم دو قوموں کی بنیاد پر کرنے والے مسٹر جناح نے ایک ایسے سیاسی مبالغے پر رکھی جو اب کپتان خان تک آتے آتے پکا جھوٹ بن چکی تھی۔ میں چوکیدار ہوں۔ بھارتی چناؤ 2019 میں مودی جی کا یہ نعرہ جہاں بھارت کی سول سوسائٹی کے لیے مذاق کا موجب بنا، وہاں بھارت کی کروڑوں عوام بی جے پی اور مودی کے لیے جذبے کے ساتھ باہر نکل پڑی۔
مودی جی جہاں عام عوام کے پسندیدہ نیتا تھے اور ہیں، وہاں سیٹھوں کے بھی چہیتا تھے اور ہیں۔ غریبوں اور امیروں سبھی کو یہ وشواس تھا کہ مودی کرپٹ نہیں۔ دوسری طرف لیفٹ، کانگریس اور مودی مخالف علاقائی جماعتیں اور سیاسی اتحادوں نے مودی کو ہرانے کے لیے تمام ہتھ کنڈے برتے، مگر انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ کراچی کی معروف کال گرل صنم خان نے فیس بک لائیو کے دوران انڈین گاہکوں کو جواب دیا کہ الپاکستان آرمی انڈیا کے الپاکستان پر کسی قسم کے حملہ کا ایسا منہ توڑ جواب دے گی کہ وہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم اگر الپاکستان سے جیت جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنگ بھی جیت سکتے ہیں۔ اس نے صاف کہا کہ اللہ نے الپاکستان آرمی کو بہت مضبوط بنایا ہے۔ صنم خان کے دلال جان باز خان اور صنم خان کا دبئی بہت آنا جانا رہتا تھا، جہاں جان باز اس کے لیے انڈین کمیونٹی کے گاہک پکڑتا رہتا تھا۔ ٹورانٹو کی معروف کال گرل اور مقابلہ حسن کروانے والی سمینہ خان بھی انڈین گاہکوں کی زیادہ منتظر رہتی تھی کیونکہ وہ اس کو اچھی رقم دیتے تھے، مگر پاکستان کے جذبہ حب الوطنی میں وہ بھی الپاک آرمی کی عاشق اور انڈینز کی مخالف تھی۔ الپاکستانیوں کا مضحکہ خیز المیہ یہ تھا کہ وہ کسی معمولی سی بات کو بھی نیشنل پرائیڈ بنا لیتے تھے۔ وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے بولتے جھوٹ کو ہی سچ سمجھنے لگے تھے۔ بھارت کے ساتھ تو اپنا جھوٹا سچا موازنہ کرتے کرتے ان کے ذہن اپاہج ہو چکے تھے۔ خاص طور پر 2000 کے عشرے سے بھارت اور بھارتیوں نے جس طرح ترقی کرنا شروع کی تھی وہ ان سے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ الپاکستانی تو اپنے اسلامی ہونے کے ناطے برتر ہونے کے جھوٹے زوم سے باہر نہیں نکل رہے تھے، ادھر بھارت کی بین الاقوامی سطح پر ساکھ مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ 2014 کو بننے والی مودی سرکار نے بھارت کو ایک برانڈ کے طور پر دنیا میں ابھارا تھا۔ الپاکستان کے میڈیا اور ISI نے مودی کے خلاف لاکھ پروپیگنڈا کیا۔ بھارت کی اپوزیشن اور لیفٹ میڈیا کے ساتھ مل کر مودی کو ڈریکولا، جمہوریت دشمن اور نہ جانے کیا کیا القابات دیے۔ مودی جی 2019 میں پھر بھاری اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ الپاکستان کی ISI مودی جی کو کسی صورت بھی دوبارہ وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے بھارت کی طاقت کو الپاکستان پر حاوی کرنا شروع کر دیا تھا۔ الپاکستان کی نسبت بھارت کے پاس اسلحہ بہترین تھا، پیسہ تھا، بین الاقوامی ساتھ بھی تھا۔ الپاک آرمی کا بہروپیہ چہرہ دنیا کے سامنے آشکار ہو رہا تھا۔ مودی جی نے الپاکستان کی دہشت گردی کی کارروائیوں پر بھی بند باندھنے شروع کر دیے۔ کشمیر پر بھارت کا روایتی کمزور رویہ چھوڑ کر کشمیر کو عملی طور پر اٹوٹ انگ بنانے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ کشمیر کے نام پر دکانداری کرنے والے چند خاندانوں کی سیاسی بلیک میلنگ سے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا۔ ادھر الپاکستان میں ایک ڈفر اور مغرور شخص کپتان خان وزیر اعظم کی صورت میں قوم پر نازل ہو چکا تھا، جو بظاہر تو ولایت کا پڑھا لکھا تھا مگر اس کی جہالت اس کے ہر لفظ، باڈی لینگویج اور چہرے کے حرکات و سکنات سے ہر لہجہ جھلکتی تھی۔ یہ کبھی جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملاتا تھا، کبھی 200 ارب ڈالرز الپاکستان لانے کی بات کرتا تھا، کبھی مرغیوں اور انڈوں سے اکانومی بہتر بنانے کے فارمولے دیتا تھا، کبھی روحانیت کو سائنس کا درجہ عطا کرتا تھا۔ یہ شخص مجموعی طور پر الپاکستان کی نام نہاد پڑھی لکھی کلاس کا ویسا ہی ڈفر نمائندہ تھا جیسا کہ خود یہ ڈفر کلاس تھی۔ تشخص کے بحران کی ماری اور غرور و تکبر کے دلدل میں پھنسی۔ کپتان خان کی سیاسی پارٹی کے نئی نسل کے جذباتیوں کو سمجھدار سوشل بلاگرز نے ان کا نام یوتھیا رکھ چھوڑا تھا۔
کپتان خان نے الباکستان میں سیاحت کو فروغ دینے کی مہم کو تیز کرنے کی خاطر کچھ امریکی اور یورپین لڑکیوں کو خصوصی سہولتیں فراہم کی تاکہ وہ ٹویٹر پر الباکستان کا تاثر بہتر بنائیں۔ سیاحت ان کی کوششوں سے کہاں آگے بڑھنا تھی، کیونکہ ریاست اور سماج کا ڈھانچہ ہی کسی سیاحتی ملک جیسا نہیں تھا۔ البتہ یہ لڑکیاں رمضان کے دوران افطار پارٹیوں کے بارے اچھی ٹویٹ کرتی رہتی تھیں۔ کپتان خان الباکستان کے شمالی علاقوں کی خوبصورتی کا اپنی جاہلانہ تقریروں میں نقشے کھینچتے ہوئے اور بھارت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے یہ بھول جاتا تھا کہ الباکستان کے 3-4 تاریخی نوعیت کے لاہور، ٹیکسلا، موہنجو داڑو، پشاور اور کراچی جیسے شہر بھی اپنی ثقافت اور تہذیب سے کوسوں دور ہو چکے تھے، جبکہ بھارت میں 200 سے بھی زیادہ شہر تھے جو اپنی تہذیبی رنگا رنگی اور ثقافتی چکا چوند پوری دنیا سے آئے سیاحوں پر نچھاور کرتے تھے، بھلے سے وہ دلی، ممبئی، کلکتہ اور بنگلور جیسے کاسموپولیٹن شہر ہوں، یا پھر وارانسی، امرتسر، شملہ، دہرادون، لکھنؤ، پٹنہ، بنگلور، احمد آباد، گوا، چنئی، اجمیر، جے پور، ادے پور، بھوپال، گاندھی نگر، احمد آباد، ناگپور، اگرتھلا، اندور، پونڈی چیری، جموں، رانچی، میرٹھ، آگرہ، حیدرآباد، سورت، چندی گڑھ، کانپور، پٹیالہ، پونا، رائے پور، بریلی، میسور، سہارنپور، علی گڑھ، نینی تال، سلی گڑھی، جھانسی، روہتک، امروہہ جیسے سینکڑوں تاریخی اور ثقافتی شہر ہوں، جن کی سیر کرنے والے کبھی بھی ان شہروں کو اپنی یادوں سے نہیں نکال سکتے۔ الباکستان کو بھارت سے موازنہ کرنے کے زوم میں رہنے والے بھارت کی قائم دائم ثقافتی رنگا رنگی کا دور دور سے بھی موازنہ نہیں کر سکتے تھے۔ بھارت کے 2019 کے الیکشنز کے دوران ایک الباکستانی بھارتی صحافی آتش کبیر کا ایک مضمون ٹائمز میگزین نے کور سٹوری کے طور پر چھاپا تو کبیر کو شہرت مل گئی تھی۔ الباکستانی اسٹیبلشمنٹ اور بھارت کی نام نہاد لیفٹ اشرافیہ نے اس سطحی آرٹیکل کو ہوا دینا چاہی، مگر اس آرٹیکل کی اس بات سے زیادہ اہمیت نہ تھی کہ یہ آرٹیکل بھی بھارت کے ہندو ورثے کو نہ سمجھنے کا ثبوت تھا، مگر الباکستانی اسٹیبلشمنٹ اور بھارت کی اشرافیہ کا گٹھ بندھن خوشی سے بغلیں بجاتا رہا۔ دوسری طرف مودی جی ایک بار پھر بھارتی عوام سے ایک بڑا مینڈیٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ الباکستانی وزیر اعظم بھارتی وزیر اعظم کو خط لکھتے رہے، مگر بھارت نے طے کر لیا تھا کہ الباکستان کو اب بھارت کے ساتھ کھیلنے کا مزید موقع نہیں دیا جائے گا۔ مودی جی کا جملہ گولی اور بارود کے ماحول میں بات چیت نہیں ہو سکتی کافی مقبول ہو چکا تھا۔ یہی لگتا تھا کہ الباکستان پر بین الاقوامی دباؤ اب بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے بڑھ رہا تھا، مگر بھارت الباکستان کے خالی دعووں پر اب اعتماد کرتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ الباکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بین الاقوامی سطح پر حرکتیں بھی مالی وسائل کے کم ہونے سے کچھ گھٹتی نظر آ رہی تھیں۔ کپتان وزیر اعظم کے دوسرے گھر لندن میں الباکستانی نژاد کاروباری شخصیات، سیاستدانوں اور صحافیوں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی سے ISI کو براہ راست اور بالواسطہ مدد ملتی رہتی تھی۔ الباکستانی میرپور اور گجرات سے برطانیہ منتقل ہونے والے سادہ لو مزدور طبقے کی اولادوں میں سے کئی ایک چہرے اب برطانیہ کی سیاست، کاروبار اور میڈیا کے افق پر سامنے آ رہے تھے۔ ان کو الباکستانی اسٹیبلشمنٹ بھرپور پروٹوکول دیتی تو وہ اپنی شان کو بڑھانے کی خاطر اپنی الباکستانی ثقافتی میراث کی طرف رجوع کرتے۔ کپتان وزیر اعظم کے قریبی امیر دوستوں کو دیکھتے ہوئے مزید الباکستانی نژاد برطانوی کپتان سے راہ و رسم بنانے کی کوشش کرتے تو اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی اپنے اعلی کار کے اندر لانے کی کوشش کرتی۔ اسٹیبلشمنٹ کپتان کی برطانوی الباکستانیوں میں مقبولیت کی وجہ سے اسے وزارت عظمیٰ کے عہدہ پر لے کر آئی تھی۔ الباکستان کارڈ کھیلنے کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور ڈپلومیٹس اپنے خاندانوں کو برطانیہ میں منتقل کرنے کے راستے بھی ڈھونڈتے رہتے تھے۔ میرے نزدیک یہ بات بھی نہیں تھی کہ مجھے بھارت کا سماج ایک آئیڈیل سماج لگتا تھا،
بھارت کے سماج کی بالی ووڈ کی سکرینی چکا چوند نے بھارتی گلی محلوں کی زندگی کو ماند کیا ہوا تھا۔ حالانکہ بھارت کے گلی محلوں کی زندگی بالی ووڈ سے بھی بڑھ کر تھی۔ دلی کے جنتر منتر مندر کی منڈیروں پر پھدکتے بندروں، پانی سے بدکتے کتوں، آس پاس کی گلیوں کے آوارہ لڑکوں کے لڑکیوں کو تاڑنے کی حسرت، گلیوں محلوں کے دال چاول سٹالوں پر لگی گاہکوں کی قطاروں، ٹریفک کے شور میں چلتی گاڑیوں کے بیچ پیدل چلتے لوگوں کی پھرتیوں کو دیکھتے ہوئے انسانی جسموں کے سیلاب کو فٹ پاتھ کے کنارے دیکھنے والا کوئی بھی شخص عورت مرد کی جسمانی نزاکتوں کے فرق سے بے نیاز ہو جاتا تھا۔ حتیٰ کہ وہاں تو کوئی برقعے والی عورت کے برقعے کو بھی نفرت سے نہیں دیکھتا تھا۔ زندگی بہت ہی نیچرل تھی۔ ادھر الباکستان میں تو ہر شے جعلی لگتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ الباکستان ہے۔ بھارت کے معروف اردو شاعر نے ٹورانٹو کی ایک نجی نشست کے دوران گپ شپ کرتے ہوئے کہا، اس محفل میں اس شاعر کے علاوہ باقی سب الباکستانی تھے۔ اگر یہ کوئی بڑی محفل ہوتی تو بھارتی مسلمان شاعر کی اس رائے کے جواب میں ہنگامہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ ایک گھریلو محفل تھی اور نیز اس میں شریک بیشتر مہاجر خاندان تھے، اس لیے انہوں نے سوالیہ نشان والے اپنے چہرے پیش کرتے ہوئے جاننا چاہا کہ ان کے مہمان شاعر ایسا کیوں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جی، شروع دن سے الباکستان نے بھارت کے خلاف غنڈہ گردی ہی کی ہے۔ بھارت کے مسلمان شاعر نے اپنا موقف پیش کیا۔ وزیر اعظم کپتان خان جب اپنی جنوں والی بیوی کے ساتھ اپنی پارٹی کے گلوکار اسرار کے گانے بلو کے نئے ری ٹیک کو ٹی وی پر دیکھ رہے تھے تو بیوی نے وزیر اعظم کو کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس طرح کا ناچ گانا آہستہ آہستہ نئے الباکستان سے ختم ہو جائے۔ کپتان خان نے تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بیگم کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیگم، جس طرح تم اور میں اللہ کی راہ پر آئے ہیں اس میں بھی وقت لگا ہے۔ پھر کپتان نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن یہ لوگ بھی اللہ کی راہ پر آ جائیں گے۔ کپتان کو اچانک بیوی کی بات یاد آئی جو اس نے خان کے ساتھ ڈیٹ کے دنوں میں کہی تھی کہ خان صاحب، اب آپ سیدھے رستے پر آ جائیں اور پلے بوائے کی زندگی چھوڑ دیں، کیونکہ اب آپ نبوت والی 60ویں دہائی کو پار کر چکے ہیں۔ ڈیٹ کے ان دنوں کی بات کو یاد کرتے بیگم کے پہلو میں بیٹھے تسبیح کے دانے پھیرتے اسرار کے بلو گانے کی نئی ری ٹیک کو دیکھتے کپتان خان کو بہت ساری عورتیں الف ننگی نظر آنے لگیں، لیکن اپنے اندر موجود ایک باگڑ جنسی بلے کی پھرتیوں کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈپریشن بھی ہوئی۔ فوراً اسے یہ خیال آیا کہ انسانوں کے ننگے جسموں کا خوف اس پر کیوں چھانے لگا ہے۔ اس خیال کو رد کرنے کی خاطر اس نے تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرنے کی بجائے بیوی کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں۔ الباکستان کو کچھ نہیں ہوگا، کینیڈا میں رہنے والے ایک منجے الباکستانی صحافی نے اپنی رائے میرے ساتھ سانجھی کی۔ کیا کہنا چاہتے ہو اور پھر مجھے اس بات سے کیا لینا دینا؟ میں نے اس کی بات بھی جاننا چاہی اور اپنی بے اعتنائی بھی جھاڑی۔ میرا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے بنگلہ دیش الگ ہوا، ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں بلوچستان، پختونخوا اور سندھ بھی الگ ہو جائیں، مگر پنجاب الباکستان کا روپ دھار لے گا۔ بریلوی سنیوں کی اکثریت والا الپنجاب، جس کو پنجابی آرمی چلاتی ہے اور چلاتی رہے گی، حتیٰ کہ بریلویوں کی احمدیوں کے ساتھ شدید نفرت کے باوجود پنجابی احمدی بھی اپنی پنجابی فوج کے عاشق رہیں گے، اور یوں یہ نظریہ الباکستان قائم رہے گا۔ میرے دوست صحافی نے کپتان خان کی حکومت کے خاتمے کے موقع پر اپریل 2022 میں یہ کہہ کر جیسے میری گفتگو کا باب بند کر دیا، اور میں نے بھی سر دست اس ناول کو لکھنا بند کر دیا۔